اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ایفیکٹ آف ہارڈنگ کو ڈسکس کرنے کے لیے ہے۔ بیسک اکنامکس کی ہم بات کر رہے تھے، ہم نے ہارڈنگ کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ اب ہم ہارڈنگ کے مزید امپیکٹس کی بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جب اکنامکس میں اس کا جس کو کہتے ہیں دخل اندازی ہوتی ہے ہارڈنگ کی، تو اس سے اکنامکس پہ کیا کیا اثرات پڑتے ہیں، اکنامیکل کیا کیا پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں، اس پر ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں جی ہارڈنگ کی۔ ہارڈنگ کیا کرتا ہے کہ اس کا دیکھیں دو طرح کے رول ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بہت اچھا بھی کبھی بہتر بھی پایا جاتا ہے، اور کبھی یہ نقصان کا بھی باعث بنتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہارڈنگ کا کہ لوگ اپنی چیزوں کو جو ہے اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک ایسی عجیب سی فضا کریٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ چیزوں میں اسکیرسٹی آنے لگتی ہے، یعنی وہاں قحط سالی کا ایک مجموعی قحط سالی پیدا کی جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے جو رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ پرابلمز آتی ہے، جس میں بہت ساری مارکیٹس ایکٹیو ہوتی ہیں، جس میں ہم بلیک مارکیٹ کو بھی ہم فردر ڈسکس کریں گے۔ بلیک مارکیٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے ان ٹائم کے اندر جب ہم ہارڈنگ کی طرف جاتے ہیں۔ ہارڈنگ کئی طرح کی ہوتی ہے، کبھی گڈز اور سروسز کی ہوتی ہے، اور کبھی ہم اس کو جو ہے وہ پیسے کی بھی ہارڈنگ کر لیتے ہیں۔ کبھی ہم کوئی ریسورس، کوئی بھی ملک کی ایسی ریسورس ہو جس کو ہم اپنے پاس ود ہولڈ کر سکیں، ہم اسے ہولڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر دیکھنا ضروری ہے کہ ہارڈنگ کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جس پہ ہم بات بھی فردر کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہارڈنگ کا آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہارڈنگ سب سے پہلے آپ کی جو کریٹ کرتی ہے وہ آرٹیفیشیل شارٹیج کریٹ کر دیتی ہے۔ آرٹیفیشیل شارٹیج سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تمام گڈز اور سروسز یا ریسورسز جو آپ کے اویلیبل ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر، ان کے اندر ایک عجیب سی کھچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کھچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کرائسس کی کنڈیشن کریٹ کرتا ہے۔ جب کرائسس کی کنڈیشن کریٹ ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، فوڈ، میڈیکل اور دوسری قسم کی سپلائز پہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہاں یہ بڑا واضح اپنا رول دکھاتا ہے اور بڑی امپورٹنٹ وے میں لے کے چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ کرائسس کی کنڈیشن کریٹ کر کے کرتے کیا ہیں، پرائس سے مینپولیٹنگ کرتے ہیں، پرائس مینپولیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مارکیٹ کو مینپولیٹ کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کے اس طرح کے امپیکٹ لگا کر مارکیٹ کو اپنی مرضی پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیسکلی ہارڈنگ ہوتی اسی لیے، ہارڈنگ کی اسی لیے جاتی ہے۔ جو آرٹیفیشلی جب شارٹیج کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی بلیک پرائس بکنا شروع ہو جاتی ہے، یا اس کی جو سیلنگ پرائس گورنمنٹ مقرر کی ہوتی ہے اس پرائس سے زیادہ وہ چیز بک رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پرابلم ہوتا ہے، یا اس سے کہنا چاہیے کہ افیکٹ ہوتا ہے ہارڈنگ کا، جس سے ہم آرٹیفیشیل شارٹیج مارکیٹ کے اندر دیکھتے ہیں، اور اس سے پھر لوگ جو ہے اپنے فیوچر کنزپشن کے لیے بھی اسے اسٹور کرنے لگتے ہیں، تو مزید ہارڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جس ہارڈنگ سے پرابلم دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی گڈز اینڈ سروسز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی تو وہ کیا ہوتا ہے، پرائس کے اوپر ایک پریشر کریٹ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ ریڈیوس ہوتی ہے مارکیٹ میں سپلائی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈیمانڈ کیوں بڑھا دیتے ہیں؟ وہ اپنے فیوچر کے لیے بھی سوچنے لگتے ہیں کہ یار اس کو فیوچر کے لیے بھی کنزیوم کر لیا جائے، یا فیوچر کے لیے بھی رکھ لیا جائے۔ لیٹ سپوز اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب کو پینڈیمک آیا تو پینڈیمک کے اندر یہ ہوا کہ وہاں پر دیکھا یہ گیا کہ تمام جو کنٹریز تھے وہ گندم کے سٹور کر رہے تھے، کیونکہ گندم کا پرابلم آیا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا، گندم کو انہوں نے سٹور تو کر لیا ٹھیک ٹھاک گندم، لیکن اب کیا ہوا، اب ان کے لیے پرابلم یہ ہو گئی کہ ان کے پاس بہت زیادہ گندم آ گئی، 2 سال 3 سال کی گندم ہے، تو اب ان کے جو پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ مینپولیٹو وے میں چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی کسان طبقہ پریشان گھوم رہا ہے۔ اسی وجہ سے گھوم رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس وقت ہارڈنگ کی تھی، اور اب وہ جب اپنی چیز مارکیٹ میں لے کر آئے تو وہ ہارڈنگ کی کام نہیں کیا، اور ان کو ہارڈنگ کا کوئی اثرات پیدا نہیں ہوئے۔ دیکھیں اسی طرح سے اگر ایگزامپل لیتے ہیں، اگر ہم کبھی کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور ٹینشن آ جاتی ہے پیٹرول کی قیمت میں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیول اسٹیشن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فیوچر ہارڈنگ کرنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ اپنا فیوچر سیکیور کر لیں، تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ اس کے اندر انگیج ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، یہاں پر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو بزنس مینز ہوتے ہیں یا جو آپ کے انڈیویجول پرسنز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی وہ ریسورسز چھپا لیتے ہیں جو مارکیٹ کے اندر ایزیلی ریگولیٹ ہو سکتی تھیں، یا جن کا ایزیلی آپ اپنا استعمال کر سکتے تھے، آپ کے گڈز اینڈ سروسز کی یوز میں آ سکتی تھیں۔ اب وہ گڈز اینڈ سروسز جب شارٹ ہو جاتی ہیں تو آلموسٹ پرابلم کیا آتا ہے، وہاں پرابلم سمپل ایز یہی آتا ہے کہ آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی جو سچویشن ہے وہ کہاں تک ڈپینڈنسی پہ جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں، اگر ہماری جو کنڈیشنز ہیں جب مس الوکیٹڈ کی جاتی ریسورسز، اور انڈیویجول اور بزنس جو ہے کسی جگہ اپنی چیزوں کو جمع کرنے لگتا ہے، تو مارکیٹ ریزیلینٹ نہیں رہتی۔ جب مارکیٹ ریزیلینٹ نہیں رہتی تو آلموسٹ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ
انیفیشنسی دیکھی جاتی ہے، اور مارکیٹ کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو کنزیومر ہوتا ہے وہ انوائے نظر آتا ہے، لمبی لمبی لائنوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کو یوز کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی گڈز اینڈ سروسز ہیں جن کو ہم جو ہے کبھی تو چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ریسورسز ہیں وہ اس وقت بھی ضائع ہوئی تھیں اور بعد میں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، اب اس سے خلل پیدا ہوتا ہے سپلائی چین کے اندر۔ سپلائی چین کے اندر کیسے خلل پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں یا بزنس مینز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی ریسورسز کو چھپا لیتے ہیں۔ جب وہ اپنی ریسورسز کو چھپا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے مارکیٹ کے اندر ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ان گڈس کا استعمال کر کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان سے فنش گڈس بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فنش گڈس بنانے کے بعد ان کو سولڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی سپلائی بڑی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ جب مارکیٹ کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہوتی تو ان کو بھی پرابلم میں آنا پڑتا ہے، اور پھر وہ اس کا ڈیلے کرتے ہیں، چیزوں کو ڈیلے کر کے بناتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مارکیٹ آٹومیٹیکلی امپرفیکٹ ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک پرفیکشن نہیں رہتی، اور اس سے پھر سپلائی چین ڈسٹرپشن ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے کیا کیا ہوتا ہے، آپ نے کسی کو پرومس کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی میں نے 4 تاریخ تک آپ کو کوئی چیز پے کر دینی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس مارکیٹ میں وہ مٹیریل موجود نہیں ہے، وہ را مٹیریلز موجود نہیں ہیں جن سے آپ کی فنش گڈ تیار ہوگی، تو آپ کیا کرو گے، آپ آٹومیٹیکلی اس کو کوئی 5 تاریخ یا 10 تاریخ کے دو گے۔ اب جب 10 تاریخ کا دو گے تو آگے بھی اس کی کہیں سپلائی دے رہا ہوگا، وہ کسی اور چیز کی بھی سپلائی کر رہا ہوگا، تو وہ وہاں بھی ڈیلے کرے گا۔ تو اس طرح سے پوری جو سپلائی چین ہے وہ ایک طرح سے خلا کا شکار ہو جاتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ خلل پیدا ہوتا ہے اگر ہم اس طرح کی ہارڈنگز کرتے ہیں یا اس طرح کی ہارڈنگز دیکھتے ہیں تو۔ اب اس طرح کی ہارڈنگ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ آ جاتا ہے بلیک مارکیٹ کا، جس کو ہم فردر ڈسکس کریں گے، بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے اکنامکس کے حوالے سے، کیونکہ بلیک مارکیٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ جب آپ کیا کرتے ہیں، ہارڈنگ کر لیتے ہیں، تو جو ایسے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایمرجنس ہو جاتی ہے، کسی چیز کی بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے، اشد ضرورت ہو جاتی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں بلیک مارکیٹ آتی ہے، مافیاز آتے ہیں۔ وہ مافیاز کیا کرتی ہیں کہ آپ کی اکنامی کو بڑے عجیب طریقے سے ڈس بیلنس کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کو جو چیز 50 روپے کی مل رہی ہوتی ہے وہ آپ کو ایک وقت میں 4000 کی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر بعد میں جب اس کی ایکسٹرا سپلائی بن جاتی ہے، جب ایکسٹرا گڈز اینڈ سروسز لوگ بناتے ہیں، بلیک مارکیٹ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو سستی کاسٹ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جب زیادہ سپلائی وہ پیدا کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو ریسورسز ہیں یا جو آپ کے وسائل ہیں وہ بہت زیادہ بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ ضائع ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ اس طرح کی مارکیٹ میں ہوتے ہو تو مارکیٹ میں وہاں معاملات آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے۔ دیکھیں، اگر سیدھی سی بات کرتے ہیں، بلیک مارکیٹ کا ایک بہت بڑا ایشو یہی ہے کہ بلیک مارکیٹ کیا کرتی ہے، ملکوں کے اندر، اکنامیز کے اندر اپنا ایک عجیب سا ہول کریٹ کر لیتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت پہ جا کے جب آپ بہت زیادہ چیزوں کو جمع کرتے ہو، بہت ساری چیزیں بناتے ہو، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو آپ کی ریسورسز بھی ضائع ہوتی ہیں اور آپ کے وسائل بھی ضائع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے جو ایفیکٹس ہیں بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، بلیک مارکیٹ ایکٹیویٹی کے بھی اور ہارڈنگ کے بھی۔ اس کو فردر ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ہمارا سیشن جو ہے کنٹینیو ہے ابھی۔